حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر گھر چھوڑا، دوست چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، 10 جگہ بکے، سیل ہوئے، صرف اس لیے کہ بکتا بکتا شہر مدینہ کسی طرح پہنچ تو جاؤں، اگر آقا کے قدموں میں پہنچ گیا یہ زندگی بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ حضرت گرامی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان عظیم لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مختلف مقام اور مرتبے پر سیٹل فرمایا تھا۔ ان کو مدائن کا گورنر بنایا تھا، اور جب آپ گورنر بنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کی سیلری مقرر ہوئی۔ علماء نے لکھا 5000 درہم آپ کی سیلری تھی۔ بولیے کتنی سیلری تھی؟ سارے کہیں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، کتنی تھی؟ 5000 درہم آپ کی سیلری تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کچھ جمع نہیں کیا۔ 5000 درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے، بہت بڑی۔ کسی سنار سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی رقم تھی، لیکن آپ کرتے کیا تھے؟ ساری اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا کرتے، اور آپ کے پاس صرف ایک چادر تھی، ایک چادر جسے آپ رات کو بچھا بھی لیا کرتے تھے اور اپنے اوپر اوڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے ملاقات کی، آپ کا حال دیکھا، آپ سے گپ شپ کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، کرونا کے نام پر دنیا میں جو تماشا ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان مسئلے کا حل نہیں نکال رہے، گھر میں بیٹھے ہیں ابو سے لڑ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں امی سے لڑ رہے ہیں، بس چلے بیگم سے لڑ رہے ہیں، اس کی پٹائی کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، باہر کا غصہ گھر میں نکال رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر تجھے کام نہیں مل رہا تو گھر میں آ کے لڑے گا، تو بدتمیزی کرے گا، شرم نام کی چیز نہیں ہے کوئی۔ تیرے لڑنے سے، مارنے سے، گالیاں دینے سے تجھے روزی مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا کام۔ ہاں اگر تو باہر سے پریشان ہو کر آیا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رو جا اور اپنی امی سے کہے امی جان آج اٹھاؤ نا میرے لیے ہاتھ اور کرو نا دعا میرے لیے، اللہ میرے لیے روزی کے دروازے کھول دے، تو میرے دوست ان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، رحمت کی فضائیں تیری طرف آئیں۔ تو اپنی بہن کو آپ گالیاں دیتا ہے، کاش کہ تو باجی کے آگے بیٹھتا اور یوں جھولی پھیلا کے کہتا باجی بڑا پریشان ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا، تو شاید اس کی دعا سے تیرا نصیب کھل جاتا۔ تو اپنے بچوں کو بٹھا کر، بیگم کو بٹھا کر کہتا بچوں آؤ، اس پروردگار کے دربار میں صدائیں لگاتے ہیں جو سب کی سنتا ہے اور ہماری زیادہ سنے گا، کیونکہ ہم تو اس کے محبوب کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر تیرا نصیب کھل سکتا تھا، لیکن تو گھر میں بے روزگاری کی وجہ سے گالیاں دے رہا ہے، تیرا نصیب کیا چمکے گا؟ ارے تجھے تو اور بے روزگاری لگے گی، کیونکہ تو سب کی بد دعائیں لے رہا ہے، ماں کی بھی بد دعا تیرے ساتھ، باپ کی بد دعا بھی تیرے ساتھ، بھائی کی بد دعا بھی تیرے ساتھ، کہ ایک تو اس کے پاس کام دھندا نہیں ہے، اوپر سے آ کر گھر میں مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ روزی میں برکت دے، لوگوں کے آگے کہو بھائی ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرو۔ کسی نے ہمارے بزرگ سے کہا حضور جو کام کرتا ہوں کام الٹا ہو جاتا ہے، اپنے بڑا پیارا جملہ دیتے ہوئے مثال دی، فرمایا بیٹا بتاؤ مہر پر جب لکھائی ہوتی ہے تو لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ جواب دینے والے نے عرض کی شیخ صاحب اسٹیمپ پر جب لکھائی ہوتی ہے تو وہ الٹی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور ایمان تازہ کر دیا، امت مسلمہ کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا۔ فرمایا الٹی لکھائی ہو لیکن جب وہ کسی صفحے پر لگائی جائے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ بندے کی زندگی کے معاملات اگر الٹے ہونا جائیں اور وہ جبین نیاز کو خدا کے دربار میں جھکا دے تو کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو بدلو میرے
تم چاہو زمین آسمان ایک ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مسئلے کے حل کے لیے کسی کے پاس بیٹھو گے، دعا کراؤ گے، اس کی بات سنو گے تو مسئلے کا حل نکلے گا۔ ہمارے دوست آج بے روزگاری ہے نا، وہ کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، اور اگر کوئی مشکل میں نہیں دے رہا، لوگ بھی تو مشکل میں ہیں بھائی۔ بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ بیچ کے اب زندگیاں بچا رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن کے اندر لوگ برائی کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گناہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، لوگوں کی برائی کر کے تو کیا سمجھتا ہے لوگ تجھے محبت دیں گے؟ لوگ تیری مدد کریں گے آ کر جب اپنی برائی سنیں گے؟ اگر چاہتے ہو زندگی میں کامیابی ملے، کسی نے مدد نہیں کی تو کہو تیرا بھی بھلا ہو جائے، اور اگر کوئی مدد کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ اس کا تو بھلے پہ بھی بھلا فرما۔ لوگوں کو دعائیں دو، لوگوں کے ساتھ لڑو جھگڑو نہیں۔ لوگ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہاتھ پھیلانے سے کام نہیں بنے گا، ایک کام نہیں ملتا دوسرے کام کی طرف جاؤ۔ جو کام آپ کو آتے ہیں آپ تیسرے کام کی طرف چلے جائیں، چوتھے کام کی طرف چلے جائیں، اللہ کسی نہ کسی کام میں آپ کے لیے روزی عطا فرمائے گا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں صرف دفتر میں کام کرتا ہوں تو میں دفتر میں ہی کام کروں گا، میں دکان پہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندے، اگر رب نے تیری روزی وہاں لکھی ہے تو تجھے دفتر میں کہاں سے ملے گی؟ نظام قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے وہ عزت کے مقام سے گرا دے۔ اگر تیرے رب کو یہ منظور ہے کہ تو کسی دکان پہ کام کر، اگر تجھے وہاں جگہ مل رہی ہے نوکری کر، دعا کر، اللہ تیرے بگڑے کام پھر سے بنا دے گا۔ آزمائش انسان کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے۔ حضور غزالی زمان، راضی دوران، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے باد صبا تو آتی ہی تجھے اڑانے کے لیے ہے۔ یہ جو مخالف سمت سے ہوا چلتی ہے نا، یہ تجھے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے دوستو، گھر میں بیٹھنے سے بھی کام نہیں ملے گا، اور لوگوں سے لڑنے سے بھی کام نہیں ملے گا، بدتمیزی کرنے سے بھی کام نہیں ملے گا، لوگوں کی برائی کرنے سے بھی کام نہیں ملے گا۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو دعا کرو، نہیں کرتا تو بھی دعا کرو۔ تیری دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اور رزق کی تلاش میں لگے رہو۔ نماز فجر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرواتا ہے۔ آخر میں چادر اوڑھ کر ایسی نیند سوتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ جن کے پاس کام دھندا نہیں ہے وہ تو ساری رات جاگتے ہیں۔ ادھر فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم بستر کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہم تکیے پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم ناکامی کی طرف جانے کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے سے، سوتے رہنے سے روزی نہیں ملے گی۔ روزی چاہیے تو آؤ خدا کے دربار میں۔ کیا ملے گا ساری رات نیٹ چلانے میں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بند کرو اس نیٹ کو، بند کرو اس کمپیوٹر کو، مصلی بچھاؤ۔ جس نے روزی عطا فرمانی ہے اس کو خوش کرو، وہ روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سلمان فارسی گورنر ہونے کے باوجود یہ تمنا رکھتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول، یہ کون سے صحابی ہیں؟ 200 سال زندگی پائی، اتنی لمبی اتنی طویل زندگی، لیکن اپنے ہاتھ سے کما رہے، اور ہم اپنے بڑے ماں باپ کو کما کر کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ زندگی کو بدلیے ورنہ زمانہ آپ کا نام بھی اٹھا دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک کنیز سے کہا
پہلے کے دور میں گھر میں کام کرنے والی خواتین ہوتی تھی، بازاروں میں بکتی تھی، ان کو خرید کر لایا جاتا تھا۔ اس سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ایک سجدہ کر لے، اس نے کہا ایک بھی نہیں کروں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو عبداللہ نامی کوئی صاحب بیٹھے تھے، ان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبداللہ بتاؤ اگر اس نے سجدہ کیا ہوتا تو اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ وہ کہنے لگے اگر آج یہ سجدہ کر لیتی تو اسے نمازوں کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ اس لیے دوستوں آؤ، معراج کا تحفہ بھی نماز ہے، رب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آپ کو کمپنی کا افسر ایک تحفہ دیتا ہے، اس کو گھر میں سے سجا کے رکھتے ہو، ہر آنے والے کو دکھاتے ہو۔ رب کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کی ہے؟ 50 سال کے ہو گئے ہو، 30 سال 40 سال ہو گئے خدا کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اور رب کے دیے ہوئے تحفے کی ابھی تک تمہیں قدر نصیب نہیں ہوئی، تو سوچو اپنے آپ سے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کس رستے پہ ہو مسلمان؟ کھاتے ہو خدا کا دیا ہوا، رہتے ہو خدا کی زمین پہ، جس شاندار کے نیچے رہتے ہو وہ بھی خدا کا دیا ہوا، جو پانی پیتے ہو وہ بھی کس کا ہے؟ بولو خدا کا ہے۔ جو ہوائیں تم لیتے ہو، جو سانس لے رہے ہو، یہ دی ہوئی خدا نے ہے، اور اسی رب کو یاد کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ مجھے ہو کیا گیا؟ 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے خدا کی نعمتیں کھاتے ہوئے، میرے پاس بڑے بڑے ایوارڈ ہیں، لیکن رب کے تحفے کی میرے پاس قدر نہیں ہے۔ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، پر میرے نام کے ساتھ نیک لوگوں کی لسٹ والا نام نہیں ہے۔ میرے نام کے ساتھ تقویٰ پرہیزگار لوگوں والا نام نہیں ہے۔ میرے سارے دوست ہیں، پر نمازیوں کی سب میں کھڑے ہونے والا میرا دوست نہیں ہے۔ پر جمعے میں جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑا کام کر لیتے ہیں۔ اگر یہی زندگی رہی تو دوستوں کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اپنی زندگی کو بدلیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی